السلام علیکم گائز، میں ہوں یاسر بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں جسٹ چل بٹ۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہماری ایک اسلامی تہوار میں شب برات ایک جو ہے وہ رات آتی ہے، اور اسلامی تہوار میں سے ایک یہ دن ہے، اور اس میں جو ہے وہ اس کو بڑی رات بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں عبادات کی جاتی ہیں۔ اور اس حوالے سے ابھی میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کروں گا۔ اور ابھی کچھ ہی گھنٹوں پہلے ہمارے پاس طارق جمیل صاحب کا ایک جو ہے وہ اس حوالے سے ایک بیان آیا ہے، اور بہت ساری انہوں نے پیغامات دیے ہیں، اور جس میں ہم جہاں جہاں غلطیاں کر رہے ہیں ان چیزوں کو لے کر، اس حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے کچھ ہماری اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو چیزیں اسلام میں نہیں ہیں اور وہ اگر ہم فالو کر رہے ہیں اور ان میں اگر کچھ بہتری کرنی چاہیے، تو اس حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ اپنے کچھ پیغام ہمیں دیا ہے، اور میں نے چاہا، مجھے اچھا لگا سن کر کہ مجھے لگا کہ آپ سے بھی شیئر کرنا چاہیے۔ تو پہلے ہم یہ پیغام سنیں گے، اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ حمد باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا کلام وہ سنیں گے۔ اور یہ دو چیزیں آج میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ بڑی رات ہے، اور معافی بھی مانگنا چاہ رہا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا۔ بہت گناہ گار ہوں، میں جانتا ہوں، بہت گناہ کیے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ پلیز مجھے معاف کر دینا۔ اور جتنے بھی میرے رشتہ دار ہیں، میرے بہن بھائی، میری والدہ، بہت گناہ کر دیتا ہوں، بہت غلط کلامی کر دیتا ہوں، کسی کو میری بات ناگوار گزری ہو، بہت معذرت خواہ ہوں۔ اور آج جو ہے وہ بڑی رات ہے، تو موقع بھی ہے، محل بھی ہے، تو اس مناسبت سے آپ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ معاف کر دیجیے گا، چاہے کچھ دنیا میں ہے کہ دنیا میں نہیں ہے، کسی کو بھی میری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، بہت معذرت چاہوں گا۔ اور چلیں لیٹ اسٹارٹ، آپ کو پیغام سنواتے ہیں طارق جمیل صاحب کی رات کو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اٹھی تو آپ بستر پر نہیں تھے، تو میں ڈھونڈنے نکلی تو آپ جنت البقیع میں پہنچے ہوئے تھے۔ تو آپ نے دیکھ کر کہا عائشہ تو کیا سمجھتی ہے کہ اللہ اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ میں تو بقیع والوں کے لیے آیا تھا دعا کرنے۔ پھر آپ نے فرمایا آج کی رات وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب ایک قبیلہ ہے جن کے پاس بھیڑ بکریاں بہت زیادہ تھیں، کہا عائشہ جتنی بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے جسم پر بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مغفرت فرماتا ہے، جہنم سے خلاصی فرماتا ہے۔ اس پر شب برات اور شب مغفرت علماء نے اس کا نام رکھا، میرے نبی کی زبان سے یہ نام نہیں نکلا۔ تو اس کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا نزول ہوتا ہے۔ باقی یہ جو کہتے ہیں کہ اس میں فرشتہ اترتا ہے اور سارے یعنی کہ سال بخشش والی رات کا بجٹ بتا رہے ہیں بتاتا ہے اور سارے سال کے واقعات، یہ کسی حدیث میں میری نظر سے حساب نہیں کتاب والی گزرا۔ بات کی بات کر رہے ہیں گائز۔ سورہ دخان میں فیہا یفرق کل امر حکیم کا جو آیت آتی ہے، تو اس سے پہلے کی آیت شب برات کی نفی کرتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ ہم نے اس سے مبارک رات میں اتارا قرآن پاک۔ تو قرآن پاک تو لیلۃ القدر میں اترا ہے، تو اگر کوئی کسی قسم کے اعلانات ہوتے ہیں تو وہ پھر شب قدر میں ہوتے ہیں، اس رات میں نہیں ہوتے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے روزے اور بندگی کے بارے میں، شب قدر کی اللہ کے واسطے میری بات دھیان سے سنو، اللہ کی قسم کوئی خاص عبادت میرے نبی نے نہیں بتائی، لیلۃ القدر کی کوئی خاص عبادت میرے نبی نے نہیں فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ
اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو تو میں کیا کروں؟ کہا یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، مجھے معاف فرما۔ تو میرے نبی کی عبادت وہی 11 رکعت تہجد کے نوافل تھے، چاہے وہ شب قدر تھی، چاہے وہ شب برات تھی، چاہے وہ شب جمعہ تھی۔ تو اب اس کے نام پر لوگوں نے کیا کیا خرافہ، چونکہ ہم قرآن اور حدیث سے نہیں جڑے، کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کس نے لکھی، اس کی سند کیا ہے، اس کی تمیز ہی کوئی نہیں ہے، جس کو جو آتا ہے تو وہ پھر بہت ہی زیادہ 4 رکعت پڑھو، پہلی رکعت میں یہ پڑھو، دوسری میں یہ پڑھو، تیسری میں یہ، چوتھی میں یہ سب بدعات ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں میرے نبی کے کسی بھی فرمان سے۔ میرے نبی نے صرف عبادت کا فرمایا ہے، عبادت، تو شب قدر میں بھی کوئی خاص عمل نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے عبادت کرنی ہے تو مسجد نہیں گھر، غور سے سنیے گا، اس غور سے، مسجد نہیں گھر، مسجد نہیں گھر۔ میرے نبی نفلی بندگی گھر میں ادا فرماتے تھے۔ اب شب برات میں صلاۃ تسبیح کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے، یہ کتنی بڑی نادانی کی بات ہے۔ نفلوں کی تو جماعت ہی نہیں ہوتی، تو یہ صلاۃ تسبیح کی جماعت کروا رہے ہوتے ہیں۔ نفلی عبادات کے بارے میں اللہ کے نبی کا طریقہ گھر میں پڑھنا ہے، اور اللہ کی طرف سے بھی ہمیں جو اشارہ ملتا ہے، فاذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اپنے اللہ کو خوب یاد کریں اور لوگوں سے کٹ جائیں بالکل، اور سب سے کٹ کے آپ اپنے رب کو یاد کریں۔ وَمِنَ اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ ان ساری آیات کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ نفلی عبادات سنتیں بھی ہوں گھر میں پڑھو، اور خاص طور پر جو ایسی راتوں کی عبادت ہوتی ہے، مسجدوں میں اکٹھے ہونا اور اس رات میں جھنڈیاں لگانا، پھر آتش بازی کرنا، یہ آتش بازی تو بالکل ہی اسراف ہے اور خرافات ہے۔ چیک کر لیں بچوں۔ تو میری گزارش ہے کہ میرے نبی کی جو سنت ہے، آپ نفلی بندگی عبادات اپنے گھر میں فرمایا کرتے تھے۔ اس رات میں اگر آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں، مسجد کی بجائے گھر کو مسجد بنائیں۔ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اللہ نے بنی اسرائیل سے فرمایا اپنے گھروں کو مسجد بنا لو اور نمازیں قائم کرو۔ تو ہم بھی اپنے گھروں کو خالی نہ چھوڑیں، اس میں ساری فیملی اکٹھی ہو کے نوافل کا اہتمام کرے۔ مسجد فرائض کے لیے ہے اور نوافل کے لیے گھر ہیں۔ تو امید ہے میری اس بات پہ آپ غور فرمائیں گے۔ تو آپ لوگوں نے سنا کہ طارق جمیل صاحب نے جو بیان کیا، میں تو سن کے شاکڈ ہو گیا کہ مطلب ہم بچپن سے ہم کیا دیکھتے آ رہے ہیں اور کیا میننگز ہمیں اس کے بتائے جاتے ہیں یا ہمیں سکھائے گئے ہیں۔ وعدہ کیا تھا کہ ایک آپ سے میں شیئر کروں گا حمد، تو دیر نہیں کرتے، ویڈیو پہلی بہت لمبی ہو چکی ہے، پیغام آپ تک پہنچ چکا ہے، اور اب ہم حمد کی طرف چلیں گے۔ میرے ساتھ لائن دو جی گائز۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو، جانے والا ہر ایک لمحہ دیتا ہے پیغام،
جانے والا ہر ایک لمحہ دیتا ہے پیغام، ہر شے فانی اس دنیا کی، ہر شے فانی اس دنیا کی، باقی تیرا نام مولا۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ تو خالق ہے مالک مولا، تو رحمان رحیم، سبحان اللہ۔ تو خالق ہے مالک مولا، تو رحمان رحیم، ساری صفات میں واحد و غالب، ساری صفات میں واحد و غالب، تیری ذات قدیم مولا۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ ہر ذرہ ہے محو ثنا اللہ تیرے حضور، ہر ذرہ ہے محو ثنا اللہ تیرے حضور، تیری عطا کا ساتھ رہے تو، تیری عطا کا ساتھ رہے تو، ہو جائے غم دور مولا۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ صحرا میں تو ہے گلشن میں تو، پھر بھی ہے لامکاں، صحرا میں تو ہے گلشن میں تو، پھر بھی ہے لامکاں، ہے قلب مومن تیرا ٹھکانہ، ہے قلب مومن تیرا ٹھکانہ، شہرگ سے زیادہ قریب مولا۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ حمد سرا ہے اسامہ تیرا، دینا شرف قبول، حمد سرا ہے اسامہ تیرا، دینا شرف قبول، معافی عطا کر دینا ہم کو، معافی عطا کر دینا ہم کو، ہو جائے گر بھول مولا۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ جی گائز، حمد باری تعالیٰ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا آواز تھی، کیا کلام تھا،
اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی. ایک بار پھر سب سے معافی مانگنا چاہوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. رشتہ داروں دوستوں غریبوں کا خیال رکھیے. خوشیاں بانٹیے, خوش رہیے, ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے. اللہ حافظ. بائے بائے.